عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہے الحمدللہ. آپ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. آپ مفکر اسلام ہیں, ہم سب کے پیارے, بہت بڑی شخصیت جن کی زندگی کا اکثر حصہ دین کی خدمت کرتے ہوئے گزرا, حضرت علامہ مولانا قمر الزمان اعظمی صاحب, جو الحمدللہ ایک زبردست خطیب بھی ہیں, یعنی خطیب اعظم بھی ہیں اور صاحب فکر و نظر عالم دین بھی ہیں. میں مختصر سے تعارف حضرت کا کروا دوں, حالانکہ کچھ جملے زیادہ ہیں پر پھر بھی حضرت کی جو خدمات ہیں تعارف تو یہ مختصر ہی کہلائے گا. ناظرین کرام, دین و سنت کی تبلیغ و اشاعت میں حضرت نے بڑی نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں. آپ کی دینی خدمات ہندوستان میں تو ہیں ہی, لیکن UK, یورپ, امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں آپ نے دین حق اہل سنت و جماعت کا پرچم لہرایا ہے. سبحان اللہ بھی کہتے رہیے گا. جی ہاں, یہ حضور مفتی اعظم ہند اور حضور حافظ ملت کا فیضان ہی تو ہے, سبحان اللہ, جو یقیناً مفکر اسلام کی دینی خدمات کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. ناظرین کرام, آپ کی پیدائش ضلع اعظم گڑھ کے ایک چھوٹے قصبے خالص پور میں 23 مارچ 1946 میں ہوئی. 1946 میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی اور آپ کے والد کا نام عبد الحمید خان اور دادا کا نام عبد الصمد خان ہے. ناظرین کرام, 1966 میں آپ دستار فضیلت سے مزین ہوئے اور الجامعۃ الاشرفیہ سے حصول علم دین کیا. آپ کے اساتذہ میں حضور حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی, حافظ عبد الرؤوف صاحب بلیاوی, بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب اعظمی, اور اشرف العلماء حضرت علامہ سید محمد حامد اشرف صاحب, حضرت علامہ ظفر ادیبی صاحب, حضرت علامہ شفیع صاحب مبارک پوری اور حضرت علامہ حافظ یحییٰ صاحب مبارک پوری رحمہ اللہ ہیں ماشاءاللہ. اور 1963 میں آپ مرید ہوئے حضور مفتی اعظم ہند کے, اور 1977 میں 1977 میں آپ کو خلافت و اجازت سے بھی نوازا گیا. اور ناظرین کرام, اگر آپ کی علمی خدمات کی بات کی جائے, 1964 میں الجامعۃ الاسلامیہ رباہی فیض آباد کی بنیاد رکھی اور آج تک آپ سرپرستی فرما رہے ہیں. اور 1973 میں رئیس التحریر حضرت علامہ ارشد القادری صاحب نے ورلڈ اسلامک مشن کی خدمت کے لیے آپ کو لندن مدعو کیا اور آپ کو ورلڈ اسلامک مشن کا اس وقت جوائنٹ سیکرٹری مقرر کیا. اور آپ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے تنظیم نے 1980 میں 1980 میں آپ کو جنرل سیکرٹری مقرر کیا اور آج تک آپ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. سبحان اللہ. بات کی جائے کہ بھئی کہاں کہاں کام کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ دینی خدمات میں سب سے جو بنیادی کام ہے وہ ہے مساجد کی تعمیر کرنا, وہاں ایک سسٹم بنانا, وہاں ایک ٹیم بنانا, اس کو آرگنائز کرنا, اس کو مینیج کرنا. تو الحمدللہ صرف UK میں نہیں, صرف ہندوستان میں نہیں, بلکہ الحمدللہ یورپ میں بھی آپ کی خدمات ہیں, امریکہ میں بھی ہیں. ہالینڈ میں آپ نے سنی المدینہ مسجد, امریکہ کے شہر ہوسٹن میں آپ نے النور سنی مسجد, اور ہالینڈ میں ہی اتریج میں سنی مسجد انوار قبا ماشاءاللہ, اور ہالینڈ میں ہی ادارہ جامعہ مدینۃ الاسلام آپ نے بنایا. ایمسٹرڈم میں سنی جامعہ مسجد آپ نے بنائی. UK میں الحمدللہ جس جگہ اس وقت آپ ماشاءاللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں, نارتھ مانچسٹر جامعہ مسجد ماشاءاللہ, سبحان اللہ. یہاں کے لوگ تو گواہی دیتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ حضرت جیسی شخصیت صرف ہمارے یہاں نہیں بلکہ UK یورپ بات کی جائے تو ایسی شخصیت یہ یقیناً بقیت السلف ہیں, یہ یقیناً ائمۃ الخلف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے. اسی طریقے سے آپ نے گلاسکو اسکاٹ لینڈ میں بھی خزرہ مسجد, UK لیسٹر میں آپ نے لیسٹر سینٹرل سنی مسجد, اور کینیڈا میں مسجد نور الحرم, اور یہ تمام مساجد حضور مفکر اسلام کی کاوشوں سے ہی بنی ہیں. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.